کیا آپ تصور کر سکتے ہیں ایک ایسی سرحد جہاں باڑ نہیں، دیوار نہیں، بلکہ پانی کے اندر چھپے ہوئے مگرمچھ ہوں اور جھاڑیوں میں زہریلے سانپ؟ کیا یہ کسی ہارر فلم کا سین ہے یا واقعی ایک ملک اپنے بارڈر کو جانوروں سے محفوظ بنانے جا رہا ہے؟ اور سب سے اہم سوال، اگر یہ فیصلہ حقیقت بن گیا تو اس کا اثر صرف بنگلہ دیش پر پڑے گا یا پورا خطہ اس کی لپیٹ میں آئے گا؟ السلام علیکم، میں ہوں ذیشان بشیر اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو ایکسپلینز۔ آج ہم ایک ایسے معاملے کو سمجھیں گے جو صرف ایک سرحدی پالیسی نہیں بلکہ ایک نیا خطرناک ٹرینڈ بن سکتا ہے۔ بھارت نے بنگلہ دیش کے ساتھ اپنی سرحد پر سانپوں اور مگرمچھوں کو بطور بایولوجیکل رکاوٹ استعمال کرنے کی تجویز دی ہے۔ یہ کیوں کیا جا رہا ہے اور اس کے پیچھے اصل مقصد کیا ہے؟ بنگلہ دیش اس کو کیسے دیکھ رہا ہے اور پاکستان کے لیے اس میں کیا سبق چھپا ہے؟ آج ہم اس پورے معاملے کو گہرائی سے سمجھیں گے۔ 2026 میں بھارت کی بارڈر سیکیورٹی فورس BSF نے ایک اندرونی ہدایت جاری کی جس میں کہا گیا کہ دریائی سرحدی علاقوں میں رینگنے والے جانور یعنی سانپ، ریپٹائلز اور مگرمچھ استعمال کرنے کی فیزیبلٹی دیکھی جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان تقریباً 4096 کلومیٹر لمبی سرحد ہے جس کا بڑا حصہ دریا، دلدل اور جنگلات پر مشتمل ہے اور ان علاقوں میں باڑ لگانا تقریباً ناممکن ہے۔ اسی لیے بھارت ایک نئی سوچ لے کر آیا ہے، بایولوجیکل بیریئر، یعنی قدرتی مخلوقات کے ذریعے سرحدی حفاظت کی جائے۔ بظاہر تو یہ ایک سیکیورٹی اقدام لگتا ہے لیکن حقیقت میں اس کے پیچھے کئی بڑے مقاصد ہیں جن میں پہلا مقصد غیر قانونی نقل مکانی کو روکنے کی کوشش ہے۔ بھارت طویل عرصے سے بنگلہ دیشی مہاجرین کو خطرہ قرار دیتے ہوئے ان کے خلاف برسر پیکار ہے اور اس طرح کے منصوبے کا مقصد انہیں روکنا ہے۔ مودی حکومت انفلٹریشن یعنی دراندازی کا بیانیہ استعمال کرتی ہے جو خاص طور پر مسلمانوں کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ بنگلہ دیش اور بھارت میں تقریباً 20% سرحد ایسی ہے جہاں باڑ لگانا ممکن نہیں۔ اسی خلا کو پر کرنے کے لیے یہ قدم اٹھایا جا رہا ہے۔ یہ ایک نفسیاتی حربہ بھی ہے، یعنی یہ صرف جسمانی رکاوٹ نہیں بلکہ ایک ذہنی جنگ ہے تاکہ لوگ سرحد پار کرنے کی سوچ ترک کر دیں۔ دوسری جانب اگر ہم بنگلہ دیش کی طرف دیکھیں تو تصویر بالکل مختلف ہے۔ یہ ایک انسانی حقوق کا مسئلہ ہے کیونکہ پہلے ہی بھارت شوٹ آن سائٹ پالیسی اختیار کیے ہوئے ہے جس کے تحت سرحد پر کئی شہری مارے گئے۔ اب اگر جانور شامل ہو جائیں تو خطرہ کئی گنا بڑھ جائے گا۔ عام شہری بھی اس کی زد میں آ سکتے ہیں۔ سرحد پار بنگلہ دیشی لوگوں کا ذریعہ معاش ماہی گیری ہے۔ وہاں پر کسان بھی موجود ہیں، اکثریت دیہاتی لوگوں کی ہے۔ یہ سب لوگ متاثر ہوں گے۔ اسی طرح کچھ بھارتی لوگ جو سرحد کے قریب رہتے ہیں ان کی بھی یہی صورتحال ہے۔ ابھی تک بنگلہ دیش کی جانب سے بھارت کی اس پالیسی پر باضابطہ سخت رد عمل سامنے نہیں آیا لیکن ماضی میں ایسے معاملات پر ان کی جانب سے سفارتی احتجاج سامنے ضرور آیا ہے۔ دراصل بنگلہ دیش میں ایک مضبوط رائے موجود ہے کہ بھارت خطے میں اپنی بالادستی قائم رکھنا چاہتا ہے اور ان کو سخت، جارحانہ اور غیر لچکدار جواب دیا جائے گا۔ پاکستان کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس قدم کو انسانی حقوق کے خلاف ایک نئی شکل سمجھا جا رہا ہے۔ اس سے نہ صرف ایک علاقائی خطرہ پیدا ہو سکتا ہے بلکہ دیگر معاملات بھی خراب ہو سکتے ہیں، اور اگر ایسے اقدامات میں اضافہ کیا گیا تو جنوبی ایشیا کی کشیدہ صورتحال بڑھ سکتی ہے۔ اگر ایک ملک جانوروں کو بطور ہتھیار استعمال کرے تو کل کوئی اور ملک بھی یہی راستہ اختیار کر سکتا ہے۔ اس منصوبے کے سخت نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ مثلا جانور کسی کی شناخت نہیں کرتے، حملہ ہوا تو عام شہری بھی شکار بن سکتے ہیں اور اس سے ماحولیات کو شدید نقصان ہو سکتا ہے۔ عملی طور پر اس پر کنٹرول ناممکن ہوگا۔ عالمی سطح پر بھی شدید تنقید ہو سکتی ہے اور بہت سے ممالک بھارت پر دباؤ ڈال سکتے ہیں۔ اس بھارتی ہتھ کنڈے کے اس سے پہلے ثبوت نہیں ملتے۔ یہ دنیا میں اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ ہے جو پہلے کبھی رونما نہیں ہوا۔ جدید دنیا میں کسی بھی ملک نے سرحدی حفاظت کے لیے جانوروں کو بطور ہتھیار استعمال نہیں کیا۔ یہ بھارت کی جانب سے ایک بالکل نیا اور خطرناک تجربہ ہو سکتا ہے۔ تو سوال یہ نہیں کہ بھارت سانپ اور مگرمچھ استعمال کرے گا یا نہیں، اصل سوال یہ ہے کہ کیا دنیا اب سرحدوں کو محفوظ بنانے کے لیے انسانوں کو غیر محفوظ کرنے جا رہی ہے؟ یہ فیصلہ اگر عملی شکل اختیار کرتا ہے تو یہ صرف ایک پالیسی نہیں ہوگا، یہ ایک پیغام ہوگا کہ اب سرحدیں دیوار سے نہیں بلکہ خوف، خطرے اور درندوں سے محفوظ کی جائیں گی۔ اور شاید یہی وہ لمحہ ہے جہاں دنیا کو یہ سوچنا ہوگا کہ سیکیورٹی کی قیمت کہیں انسانیت تو نہیں بن رہی۔